السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، تعریف اور بڑائی کے لائق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ درود و سلام کائنات کے سب سے بہترین انسان، میرے اور آپ کے ہادی اور مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ عزیزو، بھائیو، بزرگو، رمضان المبارک اپنی تمام تر برکتوں، رحمتوں اور سعادتوں کے ساتھ ہم سے الوداع ہو چکا۔ اللہ کرے کہ جو رمضان میں ہم نے نیکیاں کیں، عبادات کیں، اللہ سے معافیاں مانگیں، اللہ رب العزت انہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ رمضان سے پہلے سلف صالحین دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں وہ وقت نصیب فرما کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے کی سعادت کو، اس کی برکتوں کو حاصل کر سکیں، اور رمضان گزرنے کے بعد اسلاف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین 6 ماہ تک یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے مالک ارض و سما، ہم نے رمضان میں جو نیکیاں کی، جو ہم نے اچھائیاں کی، جو رمضان میں ہم نے برکتیں سمیٹی، اے میرے مالک اپنی رحمتوں سے ان نیکیوں کو قبول و منظور فرما۔ یہ نہ سمجھیے کہ ہم نے جو نیکیاں کر لی بس قبول ہو چکی، پتہ نہیں ان کے اندر اخلاص کتنا تھا، کتنے ہم مخلص تھے، کتنے نہیں تھے۔ دیکھا یہ گیا ہے، مشاہدہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے بعد بھی اور عام زندگی میں بھی ہم خیر کی طرف آتے ہیں، نیکی کی طرف پلٹتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد، کچھ لمحات کے بعد ہم وہ ساری نیکیاں، وہ لمحات بھول کر اپنی اسی زندگی میں واپس آ جاتے ہیں جس روٹین پہ ہم چل رہے ہوتے ہیں۔ وہ برائیاں، وہ گناہ جن کی ہم نے پورے رمضان میں اپنے رب سے معافیاں مانگی، اپنے رب سے وعدے کیے کہ اللہ یہ گناہ تھے، یہ معاف کر دے، اللہ آئندہ نہیں کریں گے، لیکن جیسے ہی رمضان جاتا ہے ہم دوبارہ انہی گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، وہ گناہ ہم سے چمٹ جاتے ہیں اور ہم انہی گناہوں کے ساتھ اپنی روٹین لائف شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ کچھ لوگ تو رمضان میں 27ویں رات کی شب کو عبادت کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے پورے سال کی جو ہے نا ٹوکن پے کر دیے ہیں، اب ہم پورا سال جو بھی گناہ کریں گے وہ ہمارے معاف ہیں، کیونکہ ہم نے دعا پڑھ لی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، بس ہمارے گناہ معاف ہو گئے۔ کچھ سعادت مند چند قلیل من عبادی الشکور، ہمیشہ نیکی پر قائم رہنے والے لوگوں کی تعداد کم ہوگی، یاد رکھیے گا، ہمیشہ نیکی پر قائم رہنے والے لوگوں کی تعداد کم ہوگی، یہ رب کا فیصلہ۔ قلیل من عبادی الشکور قلیل من اللیل ما یہجعون، اللہ قرآن میں کہتا ہے بہت گھٹ لوگ نے جڑے ایمان پہ استقامت کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، جب دباؤ آئے تو بھاگ جاتے ہیں، جب دنیا کی زندگی آئے تو فوراً اپنی اس لائف کو جس کا وہ اپنے رب سے وعدہ کر رہے ہوتے ہیں اس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ قلیل، ذرا تاریخ پہ نظر ڈالیں، ایمان والوں کی تعداد ہمیشہ تھوڑی رہی ہے کہ نہیں رہی؟ سوچئے ذرا، ایمان والوں کی تعداد ہمیشہ تھوڑی رہی ہے کہ
نہیں رہی, ہمیشہ تھوڑی رہی ہے. جنگ بدر میں دیکھ لیں کتنے تھے, 313, احد میں 1000, خندق میں 1400 اور کل ملا کے 3000. ہمیشہ ایمان والوں کی تعداد کم رہی ہے, کثرت میں نہیں رہا. آج آپ کثرت پہ, آپ آج اکثریت پہ, میجورٹی پہ آپ فخر کرتے ہیں. اتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں, مجھے اتنے لائکس مل گئے, اتنے ڈس لائکس. رب کو ایک بھی, اللہ کے رسول نے سیدنا علی المرتضیٰ سے کیا فرمایا, علی اگر تیری وجہ سے, تیری تبلیغ کی وجہ سے, تیری دعوت کی وجہ سے ایک بندہ بھی ایمان لے آیا تو علی تیری بخشش کے لیے یہی کافی ہے. یہ نہیں کہا اجتماع ہو, اکٹھ ہو, علی میں ہزاروں کے مجمع کی بات کر رہا ہوں, نہیں, ایک بندہ, صرف ایک. اور محمد الرسول اللہ, کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اکیلے اٹھے تھے, اکیلے. عرب کے ریگزاروں میں لوگ کہتے تھے محمد تم اکیلے ہو صلی اللہ علیہ وسلم, کیا کرو گے؟ تو کہتے تھے اکیلا تو وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ رب نہیں ہوتا, میرا تو اللہ میرے ساتھ ہے, میں اکیلا کہاں ہوں. عرب سے ریگزاروں سے اٹھنے والا وہ محمد رسول اللہ, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نہ کوئی میڈیا ہے, نہ سوشل میڈیا ہے, نہ تصاویر ہیں, نہ فوٹوز ہیں. اللہ کی قسم دعوت میں کتنا اخلاص, دعوت کی صداقت, کیا کیا عالم. آج میں اور آپ ان کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. کیا خیال ہے؟ آج تک بے شک آپ جیسے مرضی کہہ لیں, یہ میڈیا, سچ بات آپ کو بتاؤں, دین میں معاون ثابت نہیں ہو سکا. عمل کے لیے ضرورت کس بات کی ہے؟ دعوت کے ساتھ اپنے کردار کی ضرورت ہے. جب تک کردار نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جی بھائیو, بات ہو رہی تھی, ہم رمضان کے فوراً بعد اسی روٹین پہ آ جاتے ہیں جس روٹین پہ ہم چل رہے ہوتے ہیں. اسباب کیا ہیں, وجوہات کیا ہیں؟ ہمارے تصور میں, ہمارے اعمال میں کہیں نہ کہیں مسائل موجود ہیں, خرابی موجود ہے. سب سے پہلے انتہائی اہم بات, ہم جب اللہ سے توبہ کرتے ہیں, استغفار کرتے ہیں, تو ہم توبہ و استغفار کے معنی جانتے ہی نہیں ہیں, اس کی حقیقی روح کا ہمیں علم ہی نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں بس, عام لوگوں کو میں نے دیکھا یوں کہتے ہیں کہ استغفار استغفار, توبہ توبہ, بس اتنی سی بات, توبہ ہو گئی جی. ہرگز نہیں. استغفار یا استغفر اللہ زبان کی پریکٹس ہے, اس کا عمل توبہ سے نظر آتا ہے. توبہ کسے کہتے ہیں؟ مثال سے سمجھیے گا, یوں سمجھیے کہ ایک بندہ یہاں سے اسلام آباد جانا چاہتا ہے, لیکن وہ اسلام آباد کے رستے کی بجائے ملتان کے رستے پہ چل جاتا ہے. اسے پتوں کی اکاڑا ساہیوال کراس کر کے اسے پتہ چلتا ہے یا اسے بتایا جاتا ہے کہ آپ غلط چل رہے ہیں, یہ راستہ نہیں ہے. اب وہ کیا کہے, استغفر اللہ میں غلط آ گیا ہوں, لیکن میں نے جانا ادھر ہی ہے. بتائیے وہ ملتان پہنچے گا یا اسلام آباد پہنچے گا؟ ہم گناہ سے استغفار کرتے ہیں, اللہ سے معافی مانگتے ہیں, لیکن اپنے گناہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہم مستقل اسی گناہ پہ چلتے چلے جاتے ہیں اور گناہ کو کرتے چلے جاتے ہیں, حتیٰ کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم غلط کیا جا رہے ہیں. ذرا غور کیجئے, جو شرابی ہے وہ رمضان میں بھی شراب پیے اور توبہ بھی کرے, رمضان کے بعد بھی کرے. جو عزتوں کا لٹیرا ہے, جو لوگوں کی ماں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں لوٹتا ہے, معاف کیجئے گا, آج کی زبان میں جو گرل فرینڈ بناتا ہے, رمضان کے بعد بھی وہ اسی پر قائم رہے اور کہے جی میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں, تو حقیقت میں وہ اپنے رب سے کیا کر رہا ہے؟ مذاق کر رہا ہے. یہ توبہ نہیں ہے. توبہ کیا ہے؟
کہ جب ساہیوال پہنچا اسے احساس ہوا میں غلط ہوں تو وہاں سے کیا کرے؟ واپسی کا سفر اختیار کرے. شرمندہ ہو، اسے غلطی کا احساس ہو میں نے اتنا سفر طے کر لیا. گناہ کرنے والا ذرا یہ سوچے میں نے اتنی زندگی اپنے رب کی نافرمانی میں گزار دی، میں نے اتنی زندگی اپنے اللہ کی نافرمانی میں گزار دی. اللہ کی قسم ہے میرے بھائیوں، جب احساس ہو جائے گا نا کہ میں غلط ہوں، میں غلط راستے پہ چل رہا ہوں، مجھے شرمندگی ہے، آپ احساس ندامت پیدا کیجئے، واپس نیکیوں کی طرف آئیے اور نیکیوں پہ استقامت اختیار کیجئے. اللہ کی قسم ہے اللہ ہماری توبہ قبول بھی کرے گا اور اس کا مل بھی ڈال دے گا. اللہ تعالیٰ اس کی ویلیو کو بھی بڑھا دے گا. یقین نہیں آتا تو آئیے مدینے والے کے دور میں چلتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. غور کیجئے، ایک عورت مدینے والے کے پاس آتی ہے، آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، آ کے عرض کرتی ہے اللہ کے رسول مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، اللہ کے حبیب مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں گناہ کر بیٹھی ہوں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنا چہرہ انور دوسری طرف کر لیا، کہا بی بی خاموشی اختیار کرو. وہ سامنے پھر آئی، اللہ کے حبیب مجھ سے غلطی ہو گئی، میں بدکاری کر بیٹھی ہوں، میں بے حیائی کا ارتکاب کر بیٹھی ہوں. اللہ کے حبیب مجھے گناہ کا احساس چین نہیں لینے دیتا، طہرنی یا رسول اللہ مجھے گناہ سے پاک کر دیجئے. مدینے والے نے پوچھا بی بی کیا ثبوت ہے؟ کہا اللہ کے حبیب جو میں نے بے حیائی کی تھی اس کی وجہ سے میں حاملہ ہو گئی ہوں، میرے پیٹ میں بچہ ہے. کیوں جی احساس ہوا گناہ کا یا نہیں ہوا؟ احساس نہ ہوتا وہ بی بی کبھی بارگاہ رسالت میں حاضری نہ دیتی. کیا کہا میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا بی بی تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے اگر تجھے سنسار کر دیں اس بچے کا کیا قصور ہے، جاؤ جب بچہ پیدا ہو پھر آنا. اس کے ہمسائے کہتے ہیں، مورخین نے لکھا ہے، احادیث کے شارحین کہتے ہیں کہ اس عورت کے گھر سے رات کو رونے کی وجہ سے چیخوں کی آواز آتی، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ کہیں میں اس حالت میں مر نہ جاؤں، اللہ اگر میں مر گئی تو میرا کیا بنے گا. بچہ پیدا ہوا، بچے کو اپنی گود میں اٹھایا اور پھر بارگاہ رسالت میں آ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے گناہوں سے پاک کر دیجئے. اللہ کے حبیب نے فرمایا بی بی اگر میں تجھے سنسار کر دوں یہ بچہ بھی دودھ پیتا ہے تو جاؤ جب یہ کھانا کھانے روٹی کھانے کے قابل ہو پھر آنا. 6 ماہ کا ہوا، روٹی کا ٹکڑا اس ننھے معصوم کے ہاتھ میں دیا اور روٹی ہوئی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی. دسو جی گناہ کا احساس تنگ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ گناہ تنگ کر رہا ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر. میرے نبی علیہ السلام نے بچہ لیا، کسی مومن کے حوالے کیا، کسی صحابی کے حوالے کیا اور کہا جاؤ اس عورت کو لے جاؤ اور سنسار کرو. سنسار کرنے والوں میں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے. فرماتے میں نے ایک پتھر اٹھایا، اس عورت کے سر پہ مارا، خون کا فوارہ پھوٹا، کچھ چھینٹے میرے کپڑوں پہ پڑ گئے. تو جب میرے کپڑوں پہ کچھ خون کے چھینٹے پڑے تو میری زبان سے بے اختیار نکلا، اے بدکار عورت، اے غلیظ عورت، تو مرتے ہوئے میرے کپڑوں کو پلید کر گئی. ابھی اس خالد بن ولید نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ کی عظمت کو جلال آیا. ادھر ابھی خالد مسجد نبوی میں واپس نہیں پہنچے تھے کہ جبریل پہلے آ گئے. کہا یا رسول اللہ خالد کو اپنے دربار میں بلائیے اور خالد سے کہیے اے خالد اس عورت نے اتنی سچی توبہ کی ہے، اتنی خالص توبہ کی ہے، اللہ اس کی توبہ سے اتنا خوش ہوا ہے
اگر اس کی توبہ کو مدینے کے سارے گناہ گاروں پہ بانٹ دیا جائے اللہ سب کو معاف کر دے۔ توبہ تو کریں، شرمندگی کا احساس تو اپنے اندر پیدا کریں۔ اللہ کی قسم ہے ہم گناہ کر کے ڈٹ جاتے ہیں، فخر کرتے ہیں۔ آج سوشل میڈیا پہ ہم اپنے گناہ کی تشہیر کرتے ہیں، اور یاد رکھیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ، اللہ سب کو معاف کر دے گا، لیکن جو بندہ اپنے گناہ کر کے اس پہ فخر کرے اور لوگوں کو گواہ بنائے میں نے یہ گناہ کیا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا اور اسے معاف نہیں کرے گا۔ یہ محمد رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بھائیو، توبہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اس گندے ماحول کو چھوڑیں، اس گندگی کو چھوڑیں۔ آپ نے وہ 100 قاتلوں والا واقعہ سنا ہوگا، 99 بندے قتل کیے، آیا کسی کے پاس، مولوی صاحب کے پاس، حل لی توبہ، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ وہ میرے جیسا کوئی ان پڑھ تھا، جاہل تھا، کہتا لا تیری کوئی توبہ نہیں۔ اس نے کہا چلیں اگر نہیں ہے تو تجھے بھی ان میں شامل کرتا ہوں۔ لیکن 100 مارنے کے بعد بھی کیا تھا؟ بھی دل میں احساس ندامت تھا، اللہ میں نے برا کیا، اللہ میں غلط ہوں، اللہ میں اگر اسی حالت میں مر گیا تو میرا بنے گا کیا؟ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اللہ سے ذرا پاک دل تو لے کے آ، اچھے تصورات تو لے کے آ، اللہ قدر ڈال دے گا۔ توجہ کیجئے، اب وہ چلا، کسی نے کہا فلاں بستی میں جاؤ، وہاں نیک لوگ بستے ہیں، ان کے ساتھ رہو، اچھی محفل اختیار کرو، تمہارے لیے اچھا ہوگا۔ وہ چلا اس بستی کی طرف، اب یہ رستے میں تھا، تھوڑا فاصلہ طے کیا، موت کا فرشتہ آ گیا۔ حدیث میں آتا ہے وہ کرالنگ کرتا ہوا، اپنی ایفرٹ لگاتا ہوا، کوشش کرتا ہوا نیک لوگوں کی طرف جا رہا تھا کہ موت کا فرشتہ آ گیا اور مر گیا۔ آسمان سے فرشتے آئے، ابھی گندی بستی کی طرف فاصلہ تھوڑا طے کیا تھا، آگے فاصلہ زیادہ تھا۔ میرے رب نے حکم دیا اے زمین سمٹ جا، یہ پاک دل والا ہو گیا تھا، اچھی سوچوں والا ہو گیا تھا، یہ میری طرف آ رہا تھا، میں نے اس کے سارے گناہ بخش دیے، میں نے اس کو سب کو معاف کر دیا، صرف اس کے پاکیزہ دل کی وجہ سے، اس نے کوئی نیکیاں نہیں کی۔ آج میں اور آپ اپنے دل کی گندگی کو دور نہیں کر پاتے، دل کی گندگیاں ہمیشہ، اب بھی رمضان گزرنے کے بعد بھی ذرا پہلے تصور کریں، جو لوگ میوزک سنتے تھے اب بھی سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ جو لوگ ہم برائیاں جو رمضان سے پہلے کر رہے تھے، اگر وہ برائی ہم پہ قائم ہے تو سمجھ لیجئے رمضان نے ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیا۔ ماشاءاللہ جتنے ہم بیٹھے ہوئے ہیں کم از کم 20-25 رمضان تو ہماری زندگی میں گزرے ہیں کہ نہیں گزرے؟ اگر ہم اپنی ایک برائی ہر رمضان میں چھوڑتے تو ہم اب اللہ کے کتنا قریب ہوتے، سوچیں ذرا، بیٹھ کے الگ سے تصور کریں کہ جتنے رمضان ہماری زندگی میں آئے کتنا فائدہ دیا اور ان کا کتنا مجھے فائدہ ہو رہا ہے۔ اسلاف کہا کرتے تھے کہ آپ نے اپنی رمضان کی قبولیت دیکھنی ہے نا تو یہ دیکھیں کہ آپ کے رمضان میں جو روٹین چل رہی تھی اگر وہی دوبارہ آپ کی روٹین ہے، کیوں جی رمضان میں ماشاءاللہ مسجدیں بھری ہوتی تھی، رمضان میں ماشاءاللہ روزے دار، تراویح، قرآن، اب کہاں گئے وہ؟ اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے مسائل میں، ہمارے اعمال میں مسئلہ ضرور موجود ہے۔ دوسری بات جو ہمیں اس چیز پہ قائم نہیں رہنے دیتی ہے وہ ہے ہمارے ذہن میں یہ غلط تصور بٹھا دیا گیا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، لیکن اس کے لیے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے، جو اس کی طرف لوٹ کر آتا ہے، میرے بندے گناہ کو چھوڑ، میں بڑا غفور الرحیم ہوں، میرے بندے میں بڑا مہربان ہوں، آجا میری طرف، میں گناہوں کو معاف کر دوں گا، لیکن کب؟ جب میرا بن کے آئے گا۔ لیکن اگر دیکھیے شیطان نے ہمارے ذہن میں کیا بٹھایا؟ چوک سے کہا چوری کرتے رہو، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، کرپٹ سے کہا کرپشن کرتے رہو، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ کیوں جی آج یہی سارے کہتے ہیں نہیں وہ جی اللہ بڑا بخشن والا ہے، جی فلانے بخشے گا۔ یاد رکھیے گا عام طور پہ ہمارے معاشرے میں ایک
یہ جملہ بڑا عام بولا جاتا ہے، جی اگر مولوی بخشے گئے تو اسی بھی بخشے جاواں گے۔ یاد رکھیے گا یہ کوئی دلیل اللہ کی قسم نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کے لیے میرے لیے نمونہ مدینے والا ہے، چاہے مولوی ہو چاہے غیر مولوی ہو، ہم سب کے لیے مدینے والا نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یہ تیری دلیل کہ مولوی بخشیا گیا تو میں بھی بخشیا گیا۔ سنیں گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے میں نے جہنم میں دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک بندے کو کاٹا جا رہا ہے کینچیوں کے ساتھ، آگ کی کینچیوں کے ساتھ اس کے ہونٹوں کو کاٹا جاتا ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے، تڑپتا ہے، پھر اس سے اللہ ہونٹ جوڑتا ہے، پھر اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یا رسول اللہ یہ وہ آپ کی امت کے وہ خطباء ہیں، وہ مولوی ہیں جو خود عمل نہیں کرتے تھے، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے۔ دسو مولویوں کے برابر عذاب پھر سہ لو۔ او بھائی اگر یہاں کھڑے ہونا بلند رتبہ ہے تو اللہ کی قسم اگر میں بے عملی کروں تو میرے لیے عذاب بھی دگنا ہے۔ اللہ معاف کرے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کرے کہ علماء آپ کے لیے ہمارے لیے اسوہ بنے، نمونہ بنے، لیکن یہ کوئی دلیل نہیں ہے بھائیو۔ توجہ کیجئے، جہاں آتا ہے نا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، ساتھ ہی آتا ہے وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، میں مہربان ضرور ہوں لیکن اس کے لیے جو میرا حیا کرتا ہے، جو مجھ سے شرم کرتا ہے، جو گناہ کرتے وقت یہ سوچتا ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، میں کیا جواب دوں گا، اور جس کو یہ احساس ہی پیدا نہ ہو وہ گناہ کو، اللہ کے رسول نے فرمایا مومن اور منافق دونوں کے لیے گناہوں کا الگ الگ پیمانہ ہے۔ مومن جب گناہ کر بیٹھتا ہے تو کیا ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے پہاڑ میرے اوپر گرنے لگا ہے، میں اللہ کی نافرمانی کر بیٹھا ہوں، توبہ نہیں کروں گا تو پہاڑ نیچے گر آئے گا۔ اور منافق کیا کہتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا منافق گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے ناک پہ مکھی بیٹھے ایسے اڑا دی، پھر بیٹھے پھر اڑا دی، پھر بیٹھے پھر اڑا دی۔ کیا ہمارا خیال ہے ہم گناہوں کو ایسے نہیں سمجھتے؟ ہم نے گناہوں کو ہلکا سمجھ لیا، ہو گیا تو کیا ہو گیا، کر لیا تو کیا ہو گیا۔ یہی تصور اللہ کی قسم ہلاک کر دینے والا ہے۔ اور تیسرا تصور جو ہمارا غلط ہے وہ ہے ہمیں کوئی نہ کوئی بچا لے گا، ہے نا ہمارے بابا جی ہیں نا، او یار ہم تو محمد مصطفیٰ کے ماننے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری تو بخشش ہو ہی جانی ہے۔ بالکل غلط تصور ہے شفاعت کا۔ حضور اس کے لیے شفاعت کریں گے جو حقدار ہوگا۔ یاد رکھیے گا میرے بھائیو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے لیکن اس وقت جب ہمارے پاس حیا موجود ہوگا، اللہ کا حیا ہوگا، رسول اللہ کا حیا ہوگا، قرآن کو ماننے والے ہوں گے، کہیں کمی کوتاہی ہو گئی ہوگی۔ اگر میں ساری زندگی اللہ کا رسول اللہ کا مذاق اڑاتا رہا، اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارتا رہا، پھر اللہ کے رسول سفارش نہیں کریں گے۔ اور تصور ہمارا کیا ہے؟ حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا ماننے والا جب مر جاتا ہے تو اس کی روح دوبارہ اس میں واپس آتی ہے اور حضرت عبد القادر جیلانی اسے دوبارہ کلمہ پڑھاتے ہیں اور توبہ کرواتے ہیں، پھر وہ مر جاتا ہے۔ غلط تصور ہے کہ نہیں ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تصور بلا شبہ برحق ہے، لیکن یہ جو ہم نے تصور پال رکھے ہیں نا فلاں میری سفارش کر دے گا، اللہ کی قسم یہ بالکل جھوٹ ہیں، ان کو چھوڑ دیجئے۔ سفارش صرف رسول اللہ کریں گے۔ قرآن کہتا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدی، اللہ کے سامنے کوئی نبی بھی بول نہیں سکے گا۔ وہ جو سفارش والی حدیث ہے نا اس میں کیا آتا ہے؟ لوگ پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، سارے نبی انکار کر دیں گے ہم سفارش نہیں کر سکتے۔ جہاں آدم اور عیسیٰ اور موسیٰ بھی سفارش نہ کر سکیں وہاں تیرے پیروں مولویوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں
رمضان گزر گیا، اب ہم نے یہ سوچنا ہے ہم نیکی پہ کتنا قائم ہیں اور ہم برائی کی طرف کتنا جا رہے ہیں۔ یہ تصورات اللہ رب العزت ہمیں نیکی پہ قائم رکھے، اللہ ہمیں برائی سے دور فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔